کہیں نہ کہیں آپ نے خود ہی بیٹھ کے پیچ اپ کرنا ہے، اور یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے لباس نہیں کیا۔ ایک گاڑی کے میاں بیوی دو پہیے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جب ایک چیزیں دو بیلنس میں نہیں ہوں گی، ایک میں آپ ٹرک کا اور ایک میں موٹر سائیکل کا لگا دیں تو کیا گاڑی چلے گی؟ کبھی بھی نہیں چلے گی۔ یہ واحد رشتہ ہے جس میں انسان لڑتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے، ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات بھی کرتا ہے، لیکن جب آپ ایک دوسرے کو بہت زیادہ گرین گارڈن دکھائیں گے، آپ اپنی بہت زیادہ توقعات ایک دوسرے کے ساتھ، لڑکا لڑکے کو پہلی وہ لڑکی کو میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، میرے لیے کنال کا گھر ہوگا، یہ گاڑی ہوگی، لڑکی کے لیے تمہاری سیلری 3 لاکھ ہو، وہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہم لوگوں نے ایک جو ہے وہ فیری لینڈ میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کسی بھی مرد سے شادی کرنے کے لیے آپ یہ چیز ضرور دیکھا کریں کہ وہ مرد اپنے فیصلوں میں کتنا مضبوط ہے، اور اگر وہ اسٹرانگ ڈیسیژن میکر نہیں ہے تو وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ایک اچھا ہسبینڈ بھی ہے اور ایک اچھا بھائی بھی ہے۔ السلام علیکم، 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری۔ ناظرین، آج کل رشتوں میں خرابیاں کہاں آ رہی ہیں، مرد عورت میں نفسیات کہاں تفریق کرتی ہے، رشتوں میں میانہ روی کیسے اختیار کی جائے، اس تمام ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس روبی عمران، جو کہ مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے ان سب کی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف آئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگ انوائٹ کرنے کا، اور اللہ بلیس یو۔ جی تھینک یو سو مچ۔ میم یہ بتائیے گا، آج کل جو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، ان میں بہت سارے معاملات خراب ہوتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ جو ہے اینڈ میں خلا ہے، کیا وجہ ہے، اور خلا کے کیسز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو سعدیہ دیکھیں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ آپ دیکھا جائے، اگر ہم لوگ اسلامک حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے بارے میں جو دنیا میں وجود بھی سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا میاں بیوی کا ہے۔ جس رشتے کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ میاں بیوی کا ہے۔ آپ کی پوری معاشرتی طور پر دیکھا جائے، جس کی ایک بیس جس رشتے پہ آپ کی پورا ایک چل رہا ہے، وہ یہ مین رشتہ ہے۔ اگر دیکھا جائے میری نظر میں جو آج کی سوسائٹی میں جو چیزیں چل رہی ہیں، اس میں سب سے مین ریزن یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی، دیکھیں جب آپ کی باتیں، جب تک آپ کی باتیں آپ کے بیڈ روم تک ہے، جب آپ کی باتیں آپ کے بیڈ روم سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو خرابی کی وجوہات بننا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے بیوی اپنے میکے میں کرنا شروع کر دے، خاوند اپنے گھر والوں کے سامنے کرنا شروع کر دے، دونوں ایک دوسرے کی ذاتیات پہ، ایک دوسرے کی ذاتی باتوں کو جب اچھالنا شروع کر دے، اور لوگوں میں دیکھا جائے ایٹ دا اینڈ آف ڈے کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے خود ہی بیٹھ کے پیچ اپ کرنا ہے، اور یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے لباس نہیں کہہ دیا کہ اس میں آپ نے، لباس کا مطلب ہوتا ہے جس نے آپ کی ظاہری باطنی ہر طرح کی خوبی خامی ہر چیز کو چھپا کے چلنا ہے۔ لیکن جب آج کل جو مین وجہ ہے، اس میں مین وجہ جو اگر دیکھا جائے تو عدم برداشت بھی ہے۔ دونوں میں ایک دوسرے میں برداشت کی کمی آ رہی ہے، نہ وہ اس کی بات سننے کو تیار ہے، نہ اس کی بات وہ سننے کو تیار ہے۔ لوگ بیٹھ کے آپس میں رشتے میں جب خرابی تبھی ہونا شروع ہو جاتی ہے جب کمیونیکیشن گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مس سوسائٹی میں کہا یہ جاتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک لباس کی مانند ہے، لیکن لباس سمجھا نہیں جا رہا ہے، رشتے کو بالکل ایسے لے کر چل رہے ہیں جیسے یہ مذاق بن کر رہ گیا ہے، اور ڈے بائی ڈے ڈائیورس کی ریشو جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہا گیا ہے، تو کیا کہیں گی؟ دیکھیے میں نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے دنیا میں جنہوں نے ہر چیز کو وجود میں آنے میں، جو ہر چیز وجود میں آئی ہے، وہ بنانے والا جب آپ کو بتا رہا ہے کہ سب سے خوبصورت رشتہ یہ ہے، اور اس رشتے کے بارے میں کہا جا کے لباس ہے، لباس کا دیکھیں وہی بات ہے کہ اس نے آپ کی خوبیاں خامیاں ہر چیز کو سمیٹ کے آپ کی آرائش کا سامان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے پوچھا کہ اس کی وجوہات، کہ اس میں بہت ساری وجوہات نظر آ رہی ہیں۔ جس طرح دیکھا جا رہا ہے، سب سے پہلے بات وہی کہا جاتا ہے کہ جی ایک گاڑی کے میاں بیوی دو پہیے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جب ایک چیزیں دو بیلنس میں نہیں ہوں گی، ایک میں آپ ٹرک کا اور ایک میں موٹر سائیکل کا لگا دیں تو کیا گاڑی چلے گی؟ کبھی بھی نہیں چلے گی۔ انسان کی زندگی بھی اسی طرح سے، یہ رشتہ بھی اسی طرح، جب ہر کوئی، دیکھیے وہی والی بات میں نے جیسے پہلے کہی کہ جب میاں بیوی اپنی باتوں میں دوسروں کو منصف بنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سے، اگر خامند غصے میں بول پڑا، بیوی نے ایک کی چار لگا کے اپنی ماں کو بتائی، اس نے جا کے خامند نے اپنی بہن بھائیوں میں بتائی، اس سے کیا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کی عزت کو خراب کیا، لوگوں کے سامنے بھی اور آپس میں، اور وہ ناچاکیاں بڑھتی سم ٹائم وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ جو ہم لوگ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے عدم برداشت، ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ رشتہ اتنا خاص ہے، اتنا اہم ہے کہ جس کی، دیکھیں پہلا تحلیق میں آنے والا رشتہ، پہلا سوال جس کے بارے میں کیا جائے گا، اور سب سے خوبصورت یہ رشتہ کہ جس میں آپ نے ایک دوسرے سے دکھ سکھ بھی کرنا ہے، یہ واحد رشتہ ہے جس میں انسان لڑتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے، ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات بھی کرتا ہے، لیکن
ایٹ دا اینڈ آف دے دیکھیں جو کہتے ہیں نا، ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ جی اگر شوہر اچھا دیکھنا ہو تو بیوی کی بیماری میں دیکھیں بیوی کتنی اچھی ہے تو دیکھا جائے کہ جب شوہر پہ غربت کا وقت آ رہی ہے. اب ان دونوں چیزوں میں دیکھیں تو یہ دیکھا جائے تو کیئر اور توجہ میرے خیال میں جتنا یہ خوبصورت رشتہ ہے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے جس میں ہمارے ہاں دیکھا جائے مین بہت زیادہ کہ اکٹھے ہم لوگ رہ رہے ہیں. دیکھیں جب ہمارے جس طرح برِ صغیر پاک و ہند میں وسائل کی کمی کہہ لیں، حالات کہہ لیں، ہم لوگ سب ایک جو ہے یہاں میں آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں اس وجہ سے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کہیں پہ یہ بھی تو نہیں ہے نا، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم جہاں پہ مس کمیونیکیشن کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اپنی کمرے کی بات کو جب کمرے سے باہر لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بات ڈائیورس تک پہنچ جاتی ہے. ہم بہت ساری چیزوں کو کاپی کرنے لگ گئے ہیں. لیکن سادی اس کی بہت دیکھیں ہر گھر میں اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہر کوئی اپنا الگ الگ گھر لے کے رہ سکے. اب ماں باپ مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے ہاں کہ آج کل یہ بڑا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے اس کی کہ یہ میرے پہ فرض نہیں، وہ تم پہ فرض نہیں. لیکن ہم لوگ جس معاشرتی ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم نے اپنی ویلیوز کے ساتھ چلتے ہیں، اسی معاشرے میں چلنا ہے. ہر ایک کے پاس اگر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ الگ سے گھر لے سکے تو کیا وہ گھر بنائی نا. دیکھیں اپنے اندر رشتوں کے ساتھ رشتوں میں مفاہمت رکھیں، اور گھر میں بڑوں کا یہاں پر میں کہوں گی کہ دیکھیں لڑکا ہے لڑکی ہے، ایک ایج میں جب ایک رشتہ لے کے چلتے ہیں، ایک رشتہ بناتے ہیں نا، لڑکی کو آنے والی کو سمجھ ہوتی ہے کہ وہ کوئی دیکھیں ایک 19-20 سال کی 21 سال کی 22 سال کی بچی آ رہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ زندگی کو اس نے کس طرح لے کے چلنا ہے، اس رشتے کی ذمہ داری ہیں کہ اس میں مشکلات بھی ہیں، پریشانی میں سیم ایسے لڑکے کا بھی ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا کہ آنے والی زندگی کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ ہمارے ہاں دیکھیں پیرنٹنگ میں بھی یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے، چاہے وہ لڑکے کے پیرنٹس ہوں چاہے لڑکی کے پیرنٹس ہوں، کہ دونوں اس ماحول میں اس طرح ان کی تربیت کی جائے. انہیں باقاعدہ میرے خیال میں تو آج کل جس طرح ہم باقی سب چیزوں میں ایجوکیشنل کوچنگ دیتے ہیں، یہ زندگی کی سب سے مین رشتہ ہے، یہ اس میں کوچنگ کیوں نہیں دی جاتی؟ لیکن آج کل کی تو یوتھ بہت سمجھدار ہو گئی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ آج کل کی دیکھیے اگر آپ ٹیکنیک کو، اگر آپ معاشری موبائل کے استعمال کو، ٹیکنالوجی کو سمجھداری کہتے ہیں تو میرے خیال میں رشتوں میں سمجھداری یہ نہیں ہوتی. رشتوں میں سمجھداری تب آئے گی جب آپ میں برداشت ہوگی، ایک دوسرے کی سننے کی آپ میں ہمت ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرے. کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے بیسیکلی. صحیح کہہ رہی ہے. اچھا میم ریلیشن شپ کیا ہے؟ ریلیشن شپ اگر میاں بیوی کے ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو اس میں کیسے آپ ایک بیلنس پیدا کر سکتے ہیں جس سے آپ کی گھر کے معاملات جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہوں، آپ کی فیملی کے معاملات ڈسٹرب نہ ہوں، آپ کی میرڈ لائف جو ہے وہ بہت اچھی چلے؟ میرے خیال میں اس میں چند وجوہات ہیں، چند ایک ریزنز. اگر ہر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پہ دیکھیں، وہی والی بات ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مسئلہ انہوں نے خود ہی سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اپنے گھر کو انہوں نے خود ہی لے کے چلنا ہے. اگر آج ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے آپ اپنی عزت اچھالیں گے، چاہے بیوی خاوند کی، خاوند بیوی کی، اور دوسروں میں اپنی ان چیزوں کو لیٹ ڈاؤن کریں گے، ٹھیک ہے. خاوند گھر میں آ رہا ہے تو عورت کی توجہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، چیخو پکار ہے، ٹھیک ہے. اگر خاوند باہر سے آیا، بیوی بات کرنا چاہ رہی ہے، وہ گھر میں موبائل لے کے بیٹھ گیا یا باقی مصروفیات میں اگر اپنے آپ کو مصروف کر دیے تو کیا ہوگا؟ دونوں میں کلیش بڑھتا جائے گا. اصل چیز ہے آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو ٹائم دیں، ایک دوسرے کی سنیں، ایک دوسرے کی سمجھیں، اور دیکھیں کہ یہ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ اس رشتے نے، یہ واحد ایسا رشتہ ہے جس نے آپ کے ساتھ مرتے دم تک، اللہ نہ کرے دیکھیں کوئی خدا نہ خاصا کسی کے ساتھ کوئی ایسا مس ہیپ ہو جائے، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن یہ واحد وہ رشتہ ہے جس نے آپ کے ساتھ تک جو ہے نا وہ اینڈ تک آپ کا ساتھ دینا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی سب سے خوبصورت چیز ہے ایک دوسرے کو اپنے حقوق فرائض کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. ہمیں اگر ہم ایک دوسرے کو ایسے ہی ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں گے تبھی ریلیشن شپ بنیں گے. لیکن یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی میں، ہماری یوتھ میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم کسی کے پاسٹ میں رہتے ہیں اور کسی کے پریزنٹ کی فکر نہیں کرتے، کسی کے پریزنٹ کی کرتے ہیں تو پاسٹ کی نہیں کرتے. یہ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. یہاں پہ میرا آپ سے یہی سوال ہوگا کہ معاشرے میں بیرا روی کا جو گراف ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور شادی سے پہلے جو تعلقات ہیں وہ بھی بنائے جاتے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا شادی سے پہلے تعلقات بنانے چاہیے یا پھر کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے؟ نہیں، شادیاں دیکھیں جب آپ نے خود ہی ایک لفظ کہہ دیا کہ معاشرتی بے راہ و روی، ٹھیک ہے. دیکھیں جب بھی معاشرے میں بگاڑ آتا ہے وہ تبھی آتا ہے جب کوئی بھی چیز بیلنس میں نہیں رہتی. اب آپ نے یہ پوچھا کہ اس کی مین وجہ کیا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ کامن چیزیں ہوتی جا رہی ہے، لیونگ ریلیشنز، ٹھیک ہے. ایک
सॉरी टू से यूरोप वाली चीज़ थी जो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में और कुछ हमारे यहाँ पर भी ये चीज़ें बेरावर में क्यों जा रही हैं कि लोगों के लिए वो शादी को एक बोरिंग चीज़ समझना शुरू हो गए। उनके लिए ये एक ऐसा है कि किस तरह से एक हम पूरी ज़िंदगी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट निभाएं और या किस तरह से, और उसमें अच्छा एक उसमें ये भी वजह है कि देखें आजकल तवक्कात, जब रिश्तों के इंतज़ार में लड़की वालों की भी बहुत ज़्यादा तवक्कात हो गई हैं, लड़के वालों की भी बहुत ज़्यादा तवक्कात हो गई हैं। अब रिश्तों में जब आप एक इतना ज़्यादा आपने ग्राफ बना लिया, इतना ज़्यादा पैरामीटर्स आप लोग के हाई हो गए हैं कि लड़की में ये होना चाहिए जी, लड़की छोटी उम्र भी हो, लड़की पढ़ी लिखी भी हो, लड़की कमाती भी हो। क्या शादी से पहले इस तरह के मामलात होना ज़रूरी है कि आप किसी रिलेशनशिप में रहें या कोई इतनी बड़ी बात नहीं है? देखिए हमारे यहाँ जिस तरह से एक महलूत, एक आप समझ लें कि एक को एजुकेशन माहौल चल रहा है, उसमें बहुत सारी बच्चे बच्चियों की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो भी जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी सोच मिलना, आपको लगता है कि आप आने वाली ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो एक डिफरेंट चीज़, उसका बड़ा सिंपल सा एक वो अल्लाह ताला ने जिस तरह से आपके पेरेंट्स के बाद भी अपने पेरेंट्स से बात करें और प्रॉपरली उस चीज़ को आप लेके चले। लेकिन आप ये कहें कि जी 4 दिन आप एक को आजमाएंगे, 4 दिन आप दूसरे को आजमाएंगे, तो माशरे बेरावर में जाना ही जाना। ऐसा ही मीन कि आप पसंद कर सकते हैं, अगर आपको कोई पसंद है तो अपने पेरेंट्स, देखिए वो आप अपने पेरेंट्स को बिल्कुल आप उनसे, अल्लाह ताला ने आपको ये इख्तियार दिया है। आप आज के दौर का बच्चा बच्ची, लड़का लड़की समझदार है, वो अपना अच्छा बुरा भी समझते हैं और उन्हें पता है कि आया वो समझते हैं कि इस बंदा या इस बंदी के साथ मेरी सोच मिलती है, हमारी एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम आने वाली ज़िंदगी में एक अच्छा एज अ हस्बैंड वाइफ चल सकते हैं अपने रिलेशन को लेके। तो डेफिनेटली आप अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से रजू करें, तो इसमें कोई वैसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, लड़कियों को क्या मशवरा देना चाहेंगे और वालिदैन को कि जब किसी लड़के से शादी करनी हो या लड़के को भी किसी लड़की से शादी करनी है तो आखिर क्या चीज़ देखनी चाहिए, बेसिक क्या चीज़ होनी चाहिए एक लड़के के अंदर, जिस ताकि आपको लाइफ पार्टनर जो है ना चूज़ करने में मुश्किल पेश ना हो? देखिए सबसे पहले तो ये ज़रूर देखें कि वो आपके साथ इस रिश्ते को लेके कितना ऑनेस्ट और कितना प्योर है। सेकेंडली अब आपने बात करके लड़कियों के क्या देखना चाहिए, लड़कियों को ये ज़रूर, हमारे यहाँ एक आजकल जो एक मटीरियलिस्टिक एक मादी दौर चल पड़ा है, नो डाउट पैसे के साथ आप, पैसे के बगैर आप कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ये कहेंगे पैसा ही सब कुछ है, रिश्ता कुछ नहीं है। इसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम लोग वही वाली बात है कि शादी से पहले एक, देखिए जब आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ग्रीन गार्डन दिखाएंगे, आप अपनी बहुत ज़्यादा तवक्कात एक दूसरे के साथ, लड़का लड़के को पहले वो लड़की को मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मेरे लिए कनाल का घर होगा, ये गाड़ी होगी, लड़की के लिए तुम्हारी सैलरी 3 लाख हो, वो समझ रहे होते हैं कि हम लोगों ने एक जो है वो फेरी लैंड में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया की इसमें एक बहुत बड़ी ख़राबी मैं कहूँगी कि वो जो इमेजिनेशन है, हर कोई अपने आप को शाहरुख खान काजुल समझ रहा है, ऐसी नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखें आपने उतार चढ़ाव भी है, ये ज़िंदगी एक वही कहते हैं ना जैसे ट्रैफिक की तरह, कभी स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, कभी एक्सीडेंट भी है, कभी फ्लो भी है, और दोनों एक दूसरे को देखें कितना ऑनेस्ट है, कितना प्योर। और सेकेंडली ये ज़रूर देखें उनकी इस मामले में कितनी सोच मिलती है एक दूसरे को, एक दूसरे की जिम्मेदारियों के साथ, एक दूसरे के साथ सिर्फ एक फ़राइज़ के साथ, तो किस तरह से। अच्छा मैम, लड़कियों को क्या मशवरा देंगी और वालिदैन को क्या मशवरा देंगी कि वो लड़के का इंतखाब करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखें? देखिए सबसे पहले लड़कियों को या पेरेंट्स को ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिसके साथ आप अपनी बेटी की करने लगे हैं पूरी ज़िंदगी के लिए, जिसके साथ अपनी बेटी हवाले करने लगे हैं, ये ज़रूर देखें कि आया उसमें इस रिश्ते को निभाने की सलाहियत कितनी है, इस रिश्ते को लेके उसमें इस रिश्ते की समझ बूझ कितनी है, उसको कितना एहसास है कि मैंने जो ये ज़िम्मेदारी या मेरे पे जो ये इस रिश्ते को बनाया जा रहा है उसमें इसको अपनाने की, इसको लेके चलने की और इस ज़िम्मेदारी को निभाने की कितनी सलाहियत है। उसकी सोच को ज़रूर देखें कि आया उसकी सोच प्रोग्रेसिव है, आया उसकी सोच में औरत को लेके, उन रिश्तों को लेके वो तमीज़ या वो जिस तरह हम एक माहौल होना चाहिए। और देखिए ये आज के दौर में कोई छुपी ढकी बातें नहीं है, आपको उसके घर का माहौल, उसकी तरबियत, उसका ब्रॉटअप, उसके वैल्यूज़, हर चीज़ से आपको खुद ब खुद ये एज अ पेरेंट्स ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आप अपनी बेटी उसके हवाले करें तो आप ये ज़रूर देखें कि उसके घर का क्या माहौल है और उनमें क्या किन वैल्यूज़ या किन एथिक्स को फॉलो किया जा रहा है। मतलब इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है और उसके बाद सोच बहुत मैटर करती है। देखिए जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स में घर में अगर शुरू से प्यार मोहब्बत इस रिश्ते की खूबसूरती देखेगा, जब उसको ये महसूस होगा कि उसके घर में इसमें उसके एज अ मदर या एज अ फादर उन्होंने इस रिश्ते को कितनी खूबसूरती से निभाया है, या उसका बाप अपनी माँ को, उसकी माँ को एज अ फीमेल एज अ वाइफ किस तरह रिगार्ड कर रहा है, उसकी बात को किस तरह वैल्यू दी जा रही है, उसको बराबरी के तौर पर उसे मशवरा भी किया जा रहा है, मीन्स ये कह लें कि उसको एक पूरा एक प्रोटेक्टर के तौर पर वो बंदा अपने घर को लेके चल रहा है, तो जो बच्चा भी है वो वही चीज़ों को लेके उसी तरह चलेगा, इसी तरह
طرح سے لڑکی بھی دیکھیں کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ رشتہ کر رہے ہیں تو اس کی ماں کو یا ان چیزوں میں، کیونکہ دیکھیں ایک بچی نے بھی اپنی ماں کے گھر میں رہنا ہے، اس نے بھی جو اپنی ماں کی اس کی جو تربیت ہوگی، لازمی سی بات ہے آپ لوگ جو بھی تعلیم دیں شعور دیں، لیکن سب سے پہلے یاد رکھیے گا آپ کی جو اصل درسگاہ یہ اصل تربیت ہے وہ آپ کا گھر ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تو دونوں کی تربیت میں یہ چیز ضرور آپ کو دیکھنی چاہیے. ایسا ہی ہے. اور ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی مرد سے شادی کرنے کے لیے آپ یہ چیز ضرور دیکھا کریں کہ وہ مرد اپنے فیصلوں میں کتنا مضبوط ہے. اور اگر وہ اسٹرانگ ڈیسیژن میکر نہیں ہے تو وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ایک اچھا ہسبینڈ بھی ہے اور ایک اچھا بھائی بھی ہے. اور کسی سے ایک لڑکی ہو یا لڑکا ہو شادی کرنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ کیا آپ اپنے بہن بھائیوں سے اتنی ہی محبت کے ساتھ. دیکھیں شادی کے لیے نا، شادی میں کمپرومائز رہتا ہے نا، سیکریفائز کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے اس میں آپ یہ ضرور دیکھیں چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس طرح سے اسلام نے اس رشتے کے حقوق بھی اور فرائض کو بڑی خوبصورتی سے اوپنلی اور بڑی بورڈلی بیان کیا، چاہے وہ لڑکی کے لیے چاہے وہ لڑکے کے لیے. ہماری معاشرے میں کہہ لیں سوری ٹو سے پاک و ہند کا سب کانٹیننٹ کی وہی معاشرتی رویے، وہی گھریلو رویے، وہی طرز عمل ہماری زندگی پہ اس کی گہری چھاپ ہے. جب تک آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے مرد کو اس کے حقوق فرائض بتا دیے، عورت کو اس کے حقوق فرائض بتا دیے، اور رشتے کی خوبصورتی بھی بتا دی کہ اس رشتے کو لے کے چلنا کس طرح سے. تو جب تک آپ رشتے کو اگر پہلے ہی کہا جائے گا کہ یہ کوئی کانٹریکٹ نہیں، اگر تم نے یہ کر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ رشتہ ختم، تم نے یہ کر دیا تو ٹھیک ہے، اس طرح رشتے نہیں چلتے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے توقعات بہت زیادہ وہ عملی طور پر آپ ایک پہلے اتنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے. دیکھیے یہ نیچرل چیزیں ہیں، یہ زندگی آپ نے اس میں اتار چڑھاؤ اچھا برا، یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی ڈھال بن کر چلیں. اگر نہیں چلیں گے تو رشتہ کبھی لیکن ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ پیار کرنے والا دیکھتی ہیں، نبھانے والا نہیں دیکھتی. سوری ٹو سے بات بہت میں نے تھوڑی دیکھیے جذباتی ہے نا عورت ہے، عورت دیکھیے معاشرتی طور پہ بھی کہیں آپ تھوڑی جذباتی. یہ لڑکی کی نہیں، اس وقت ہماری سوسائٹی کے لڑکے بھی یہی کام کر رہے ہیں دونوں سائڈوں پہ. دیکھیے آج لڑکا بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا کما رہی ہے، اس کی دیکھیے جو ایک حقیقت ہے آج کے دور میں جو ہے نا، کیوں رشتے کامیاب نہیں ہو رہے؟ کیونکہ دونوں طرف سے تجارت کی جا رہی ہوتی ہے، رشتے نہیں بنائے جا رہے ہوتے. یہ نہیں سوچا جا رہا ہوتا کہ ہم نے ایک رشتہ بنانا ہے، ایک نئی نسل کو پروان چڑھانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی سے اس رشتے کو لے کے چل رہا ہے، پیار محبت کے ساتھ. جب آپ دونوں طرف سے ہی پہلے ہی آپ شرائط پہ رشتے لے کے چل رہے ہیں تو وہ رشتے کبھی بھی پائیدار کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. تھینک یو میم، آپ نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ رشتہ کریں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ گھر کا ماحول اور سوچ دیکھیں. تیسرا میں نے بڑی ہی خوبصورت ایک جگہ بات سنی تھی اور وہ بہت ہی زبردست ایک اسکالر ہے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جب بھی کہیں رشتہ کریں تو یہ ضرور دیکھیں کہ پالنے والی کون ہے، یعنی تربیت کرنے والی ماں کون ہے. پیدا کرنے والی ماں نہیں دیکھی جاتی، پالنے والی دیکھی جاتی، چاہے وہ خالہ ہو چاہے وہ سگی ماں ہی کیوں نہ ہو. تو وہ میٹر کرتا ہے، جس کی گود میں بچہ پلا ہوا ہوتا ہے آپ کو وہیں سے اس کی تربیت کا پتہ چل جاتا ہے. تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ لائف جو ہے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک ایڈجسٹمنٹ کا نام ہے، کمپرومائز کا نام ہے. کمپرومائز کریں لیکن حد سے زیادہ نہیں، اتنا کریں جتنا آپ سہ سکتے ہیں. لیکن شادی کہیں نہ کہیں ایک ذمہ داری کا نام بھی ہے. کمپرومائز کے ساتھ سیکریفائز بھی کریں. میں یہ بھی ضرور کہوں گی رشتے کو بنا کے یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، حتی الامکان کوشش کریں اپنا دی بیسٹ اس رشتے میں دیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ بہت ہی زبردست بات ہے قاسم علی شاہ صاحب کی کہ جب آپ کو لگے کہ آپ یہ ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں اور شادی ایک ذمہ داری ہے اور آپ اس کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو تبھی شادی کا ڈیسیژن لیجئے. اس سے پہلے شادی کا ڈیسیژن مت لیجئے. ایسے اپنی اور آپ اپنے دوسرے کی بھی لائف خراب کرتے ہیں اور دو خاندانوں کو توڑتے ہیں. کیونکہ جب ایک بیٹی کا باپ شادی کرتا ہے، آج کل کے انوائرمنٹ میں جہیز ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، تو وہ بہت مشکل سے ایک انکم کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی بیٹی اپنے جگر کے ٹکڑے کو دوسرے گھر میں پہلے سوری آپ کی بات انٹرپٹ کروں گی. سب سے پہلے جب تک آپ اپنے معاشرے میں اسلامک رولز نہیں نہ لائیں گے، مجھے بتائیں عورت کو وراثت دیتے ہوئے اگر کسی بہن بیٹی نے وراثت میں حق مانگ لیا اس سے قطع تعلق ہی کرنا. جہیز کی نہیں، سوری ٹو سے میں آپ کو جہیز کی صورت میں ہم وہ دیں گے، وراثت نہیں دیں گے. اسی طرح لڑکا آتے ہی کہے گا تم نے میری ماں سنبھالنی، بہن سنبھالنا. کہاں ہے اسلام میں یہ چیزیں؟ سب سے پہلے اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر تمہاری بیوی تمہارے بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہے اس کی اجرت بھی دو، اس کی اجرت اچھی خوراک کی صورت میں دو. تو یہ جو ہم لوگوں نے ایک پاک و ہند کا میں بار بار کہوں گی جو ماحول ایک بنا لیا نا، چاہے وہ جہیز کی صورت میں چاہے لڑکے کی طرف سے چاہے لڑکی کی طرف سے، تو پلیز اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس معاشرے کو خوبصورتی میں اس رشتے میں لے کر چلا جائے تو جو اللہ نے احکامات دیا، دیکھیں جب کریٹر نے ایک رشتے کو بنا کے مکمل اس کی مینول بک آپ کو دے دی ہے نا،
اچھائی بھی برائی بھی، اس کے حقوق بھی فرائض بھی، اور آپ کے لیے ایک رشتہ چلنے کے لیے، گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس ٹریفک کے رولز بھی بتا دیے، تو وہاں پر میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ مسئلہ بس یہ ہے، سمپل سی بات ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی ضرورت ہے سمجھ کے کہ قرآن مجید ہمیں کس طرف کا اشارہ دے رہا ہے، اور اس میں واضح طور پہ میاں بیوی کے حقوق و فرائض کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس رشتے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد سے بھی آغاز کیا ہے، اور واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ وہ رشتہ کیا ہے اور انہوں نے کیسے نبھایا۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں اور ان کی اولاد کی اور ان کی بیٹی کی زندگی دیکھیں تو آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔